نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے اور قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے ساتھ آئے اور قرآن پاک بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عبرانی اور سریانی زبانوں والے تھے، اس لیے کتابیں بھی اسی زبان میں اتریں، اس لیے کہ زبان انسان کی ترجمان ہے اور زبان فہم اور سمجھداری کا ذریعہ بھی ہے۔ زبان کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص عربی جانے بھی صحیح، عربی اس کو آتی بھی ہو، لیکن جو سمجھ اور سمجھانا اور سمجھنا اپنی زبان میں ہوتا ہے وہ دوسری زبان میں تقریباً اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں کوئی تقریباً 3-4 درجن کے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 1-2 دفعہ نہیں، درجنوں کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں بھی مختصراً تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تھے اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ اندھیرے کئی قسم کے ہیں، شرک کا اندھیرا بھی ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اندھیرا ہے، یہ سب چیزیں اندھیرے ہیں۔ نور اور روشنی اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کا نام نور ہے۔ علم نور ہے، قرآن پاک نور ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور شرک سے نفرت بیان کی گئی۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی تھیں، بہت سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جن میں سے بہت بڑا معجزہ ان کا عصا تھا اور ید بیضا تھا، کہ ہاتھ میں جو عصا اور لاٹھی رکھتے تھے اس کو جیسے ہی چھوڑتے تو وہ بہت بڑا اژدہا اور بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور جب اسے دوبارہ پکڑتے تو وہ پھر لاٹھی کی شکل بن جاتا تھا۔ اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو بغل میں دبا کر بغل میں رکھ کر جو باہر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، ایسے ہی اندھیرے میں روشنی دیتا تھا جیسے سورج روشنی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قوم کو سمجھانے کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ بنی اسرائیل جب راستے پر نہیں آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل اور قبطی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ فرعونیوں کی جو قوم تھی وہ قبطی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے ان دونوں قوموں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قبطی مانے نہیں، لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والے تھے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے ساتھ بہت بڑی مصیبت کا زمانہ گزرا کہ کسی نجومی نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ آپ کی سلطنت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا، تمہاری حکومت اور تختہ الٹنے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے بچے کی پیدائش روکنے کے لیے بڑے حربے آزمائے اور تقریباً بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی ہونے لگی۔ جہاں کسی حاملہ ماں کا پتہ چلتا تو اس کی نگرانی شروع ہو جاتی تھی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اگر لڑکا ہے تو اسے ماں باپ کے سامنے ہی ذبح کر دیا جاتا تھا۔ آخر حکومت تھی، حکومت کے اداروں کو کون کہہ سکتا ہے۔ اور بچی جو پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو نام نہیں لیتے تھے اس کا۔ کہتے ہیں روایات میں 70,000 بچوں کی بات آتی ہے 4 مہینے کے اندر۔ 70,000 بچے جو ہے وہ زندہ درگور ہوئے، تو کہتے ہیں کہ 12,000 بچے تو باقاعدہ فرعون نے قتل کروائے تھے، اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ نے خود ضائع کروائے۔ 4 مہینے کی نہیں، 4 سال کی بات ہے، میرے ذہن سے نکل رہی ہے بات، 4 سال کی بات، 4 سال کے اندر بچہ پیدا ہوگا۔ نجومی نے اس کو 4 سال بتایا تھا۔ تو باقی بچے ماں باپ نے خود اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے ضائع کیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو اور پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے اسے ذبح کیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت دی۔
اور فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا، دریائے نیل میں وہ غرق ہوا، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو سلطنت سے نوازا۔ بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مصر کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ دیکھو فرعونیوں کا بہت بڑا لشکر اور اس کی طرف سے جو عذاب تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک ابتلا اور امتحان تھا، اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلطنت عطا فرمائی۔ دنیا کی رہبری اور دنیا کی رہنمائی کے لیے سلطنت کا ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے پاس جب تک سلطنتیں رہیں، مسلمان دنیا کے رہنما اور رہبر بنے رہے، اور جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں سے سلطنتیں نکل گئیں، اب جتنی بھی سلطنتیں مسلمانوں کے نام سے بنی ہوئے ہیں، 52 ریاستیں ہیں تقریباً مسلمانوں کی، لیکن ان ریاستوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غیروں کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ نام تو اسلامی جمہوریہ کا ہے، لیکن اندرونی طور پر اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ قریش کی حکومت تھی، عربوں نے جب سلطنت کی باغ ڈور کو سنبھالا تو دنیا کے علاقوں کو فتح کیا۔ عربوں کے بعد سلجوقی آئے، اور سلجوقی کے بعد ترک آئے، اور ترکوں کے بعد ختم ہو چکا سلسلہ۔ مسلمانوں کی خلافت کا دور ترکوں کے زمانے تک تھا۔ یہ بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، جس میں سارے مسلمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لیکن وہ سلسلہ سب ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی اصل بنیادی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ دنیا کی رہنمائی کرتے اور رہبر بنتے، لیکن اب جو زندگی گزار رہے ہیں وہ دوسروں کو اپنا رہنما اور رہبر، دوسروں کے مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سر اٹھا کر جینے والی زندگی نہیں، سر جھکا کر جینے والی زندگی ہے۔ یہ آزادی والی زندگی نہیں ہے، یہ غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی مرضی، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ اپنی ریاستوں میں نظام اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے، اپنے ملکوں میں چور کا ہاتھ کاٹیں اور زانی کو سنسار کریں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اب ان کی دور جو ہے نا آزادی کا نہیں رہا۔